سورہ زخرف کے اندر ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور وہ جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم، کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو، لِتَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، وَتَقُولُوا، تو یوں کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے قابو بھی نہ تھی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ یہ سفر کی دعا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ناقہ پر سوار ہوتے، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، جب حضور اس پر سوار ہوتے تو سب سے پہلے الحمدللہ پڑھتے، پھر سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، یہ الفاظ تین بار وہ پڑھا کرتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو لہٰذا جب بھی سفر کریں، سواری پہ بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں، پھر جب حضور کشتی میں سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ 12ویں پارے کے خیالہ کے تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت موجود ہے قرآن مجید، جب کشتی میں سوار ہوں تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد آگے سورۃ الدخان ہے، اللہ پاک نے ارشاد کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ قرآن مجید کو کہتے ہیں اس سے مراد شب قدر ہے، جس کے اندر قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا ہے، پھر وہاں سے حضرت جبریل 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہو اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لہذا اچھا شب قدر کیا کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرہ کی تاخ رات، 27ویں کے حوالے سے قول راجح ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سال جو شب قدر ہے وہ 27 رمضان کو ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بدلتی ہے، ہر سال چینج ہوتی ہے، اور اس کی کوئی خاص نشانی بھی ایسی نہیں کہ جس سے واضح ہو کہ یہ شب قدر ہے۔ جو نشانیاں موجود ہیں محدثین نے اپنے اقوال کے اندر ذکر کی ہیں، لیکن بہرحال وہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ صرف اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کے آخری عشرے کی ہر تاک رات کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کریں، دعائیں اور مناجات کے اندر وہ اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں۔ بہرحال یہ کنفرم ہے کہ حضور الاسلام یہ جو اعتکاف کرتے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاشی، یہ مقصد ہوتا حضور الاسلام کا اعتکاف۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ کے اندر مختلف اقوام کا دربار میں ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے کی ابتدا ہے سورۃ الاحقاف، ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے، کہ جس وقت ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہیں اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جس وقت اس کی ولادت ہوتی ہے تب بھی اس کو جو ہے نا وہ تکلیف کا
تو فرمایا کہ چونکہ یہ احسانات ہیں والدین کے اپنی اولاد پر، تو اولاد کو چاہیے کہ جس وقت والدین کو ضرورت پڑے تو وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس میں شروع کرے، چاہے والدین یا والدہ۔ ادب دونوں کا سیم ہے، اور حقوق کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی دونوں کی سیم ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے ماں کے حوالے سے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اور باپ کے حوالے سے 1 دفعہ ارشاد فرمایا، لیکن بہرحال ادب، احترام اور گفتگو کے اندر نرمی، پیار، شفقت دونوں کا برابر ہو، یہ نہیں کوئی ماں نہ تو تم ٹھیک بولو کہ پیو نہ تجھے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ادب کے احترام دونوں کا سیم ہے، جس طرح والدہ کا ادب احترام ہے، باپ کا بھی ادب احترام بالکل ایسے ہی۔ آگے چل کر سورہ محمد ہے، اللہ رب العزت نے جنتیوں کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ والذین کفروا، اب کافر کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور والذین کفروا یتمتعون، اور کافر برتتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ، یعنی قیامت کے دن کفار کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ذلت ہی ہے، یہ ہم کھانا ہی نہیں پتا ہے کہ کھانا لے کر ڈنگر کھاتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ذلت ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے نا یہ سارے یورپ کی زندگی ہوتی ہے روٹی پانی کھانے میں، روٹی تہذیب کا کھاتے ہیں، اللہ فرمایا ہے چاچی نہیں کھانے کا، ہاں کھانے پینے کا چاچ اسلام نے بتایا ہے، کھانے پینے کا طریقہ نبی علیہ السلام کے فرامین نے ہمیں بتایا کہ کھانا پینا کیا، ہم یورپ کی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی اس کا موازنہ اسلام کے ساتھ نہ کریں، یعنی انہوں نے بھی جو اصول اور قوانین سیکھے ہیں نا اسلام سے سیکھے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، قرآن و سنت پہ مطلب وہ اجارہ داری نہیں ہو گئی ہماری، اگر ہم یہ کہیں تو اصل میں یہ ہے کہ عمل وہ کر رہے ہیں، کامیابی ان کو مل گئی، جو 80 طرح کی ساڑی کے کتاب ہے نا، ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے جو حضور اسلام کے فرامین ہیں ہم نے تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، کریں گے تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اور جو ہے وہ ترقی بھی ہے۔ تو گویا ہے کہ کونہ نے وہ چونکہ مسلمان نہیں ہیں، ہیں کافی ہی میرے پلے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی بے شک مسلمانوں کی یہ کتاب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرے گا فائدہ ہوئے، وہ ناکار ہے آپ اللہ کے عمل، لیکن وہ دنیا میں ہے کہ یہ فائدہ آخرت میں نہیں۔ تو مسلمان اگر ٹھیک ہے وہ پڑھنا ہم دیکھو نا ایک ہی کتاب قرآن کی کتنے دن انسان سے پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کا ترجمہ کہ قرآن سے مخاطب ہو کے کیا کیا ہے، اور وہ بھی ہم نے صرف رمضان شریف کی 10 دن رکھے ہوئے ہیں کہ چلو یہ سورج ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ پورا سال کس کو یاد ہوتا ہے کہ یار ہمیں قرآن پڑھنا ہے؟ سچی گل کر رہے ہیں، چاہے وہ میں ہوں یا آپ سب ہیں، کوئی بھی ہے۔ اس لیے کتاب کو، قرآن مجید کو بس کچھ تو ہم نے ڈالا، پھر ہونا سے شکوا کیوں کرے گا؟ اس لیے ہاں آپ ورلڈ لائبریری کے اندر دیکھیں جا کے سب تو اتنے قرآن پاک نہیں ہے، انہوں نے تعظیم بھی کی، ادب بھی کیا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھے آپ کی پھر انہوں نے اپنے جو معاملات ہیں بلکہ ہر اعتبار سے انہوں نے اس کے مطابق وہ چلے ہیں کہ نہیں بھائی ہے آپ مسلمانہ دی، لیکن جیسی عمل کرنا کے تو سامنے سے فائدہ لگ جائے گا کہ کیوں نہ اسی عمل کرنا، جبکہ ہم نے اس کو پڑھا سمجھا سیکھا ہے جو بھی معاملہ تھا لیکن اس کے مطابق عمل کوئی نہیں ہے، سویگ لوگ کی نہیں تو ہم نہ دی جائے گی۔ جہاں قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ اس انداز سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، جہاں تک کہ ذرائع ابلاغ بھی دیا، لیکن اس کے حوالے سے بھی قرآن نے ہماری رہنمائی کی، خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طرف سے دوسری طرف کیسے منتقل کرنی ہے اس کا طریقہ بھی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور اگر ایک بندہ نہیں پڑھ رہا ہے تو جو کی کرے،
قرآن تو ہمارے لیے واضح طور پر مشعل راہ ہے. کوئی نہیں پڑھ رہا، نہیں سیکھ رہا، نہیں عمل کر رہا تو اس کا اپنا نقصان ہے. ہاں جی، نہ پڑھے کچھ لوگ کرائم نہیں ہوتا یورپ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے نا کرائم، کتنی خبریں یہاں پہ آتی ہیں اس کی، یا لوگ کتنا انٹرسٹ لے کے ان کو سنتے ہیں. اچھے دیکھا بھی نہیں ہوتا، سب تو پہلے کرائم کی خبر ہوتی پہنچی، وہ پھر ساڑیاں خبریں لے کے سن کے دانت کر دے رہے کہ یہ حال ہے تھا. ایک الگ گفتگو ہے. تو فرمایا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا حال یہ ہے ایسے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے. وَقَائِشٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنے ہی شہر کہ اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے. اس شہر سے مراد مکہ ہے، اور وہ مکہ کے وہ کافر ہیں جو وہاں رہتے تھے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ جو مکہ والے ہیں کہ اس وقت کنٹرول نہیں کا تھا، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس مکے کا کنٹرول آیا. تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے شہر میں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اسی اس ٹائم عالمی منڈی سے بیٹھے ہیں، اور ہمارا مکہ عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مکہ شہر کے اندر تجارت ہوتی تھی، اور عرب جو جتنے بھی ممالک تھے، ایون کہ رومن اور پرشین امپائر کی آ کر مکہ کے اندر تجارت کرتے تھے. مکہ تاریخی شہر ہے، ہمیں نہیں کہ مطلب ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور ٹھیک ہے حج عمرہ کے معاملات اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے علاوہ تجارت کا بھی بڑا وسیع پیمانے پر وہاں پہ معاملہ ہوتا تھا اس وقت عرب کے دور کے اندر، جس وقت نبی اسلام کی وجہ سے. اور مکہ کے اندر تجارت کرنے کی اجازت کس بندے کو تھی؟ ہمارے بھی منڈی تھی نا، ہر بندہ تھوڑی دکانداری لا سکتا سے. مکہ کے اندر تجارت کرنے کی، اس شہر اس ایریے کے اندر تجارت کرنے کی جو اپنا اجازت تھی وہ اس بندے کو تھی جو اپنے کلام کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت رکھتا ہو کہ اس جیسا کلام کسی دوسرے کا نہ ہو. 10 سال کے بعد میلہ لگتا تھا، اس میلے کے اندر شاعری ہوتی تھی، عربی کی شاعری، پنجابی نہیں. عرب شعراء آتے تھے، بڑی بڑی فصاحت اور بلاغت کے مالک، کلام کرتے، گفتگو کرتے، شاعری کرتے. جس کا شعر سب سے فصاحت اور بلاغت میں اوپر کا ہوتا، پائے کا ہوتا، اس کا شعر کعبے کی دیوار سے لٹکایا جاتا. پھر وہ بندہ اس جگہ پہ تجارت کرتا تھا. پھر آگے ہوتا جنہیں بھی کرنا ہے، تربا کرنا ہے، پھر نہیں وہ تجارت کے وہ سارے معاملات ہو جاتے. جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو یہ سورت دے کر بھیجا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. احمد ردیف اور قافیہ اور فصاحت اور بلاغت. مولا علی نے جب یہ کلام، بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، پھر ان پہ ججز قائم تھے، وہ جج فیصلہ کرتے تھے کہ کیڑے بندے کا شعر سب کو بہترین ہے. مولا علی نے جب یہ وہ کلام پڑھا، وہاں پہ جا کے سورہ کوثر پڑھی، تو ڈائریکٹ سیدھا جا کے جج ہو گیا. اور میں کہا جڑے آئے نے اپنا وہ مطلب دیکھ کے ان سے تو میری بات نہیں ہے، میں سیدھا ڈائریکٹ ججوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اگر چاہتے ہیں تو اس جیسا کوئی بھی کلام لے کر آ جائے. اچھا اونا جو سارے کو بڑا سی نا، اس نے جب یہ کلام پڑھا تو اس نے 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، کہ وہ آئے نا. اور آج جیسی فصاحت اور بلاغت کس کی ہو سکتی ہے؟ خیر اس نے 2-3 دفعہ پڑھا، اینڈ پہ اس کو پتا کہ گل کوئی نہ آئی. انہیں پہ آخر پہ اس نے یہ کہا هذا الا كلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں. لو جی اس دن کے بعد کعبہ کی دیوار کے ساتھ اگر کوئی شعر تھا، اگر کوئی سورت تھی، ٹھیک ہے جی، وہ سورہ کوثر انا اعطیناک جڑی آج بھی لڑکی ہوئی ہے. قیامت تک اس جیسا کلام. ولید بن عتبہ ایک شاعر تھا، ابن القیس امراء القیس ایک شاعر تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کا انداز میں فصاحت اور بلاغت اتنے پائے کی، قرآن کی فصاحت اتنے پائے کی. اسی تے صحیح گل ہے، اگر حقیقت دسا ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی کچھ نہیں آتا ہے، نہیں سمجھنے اور نے پڑھنا ساڈے واسطے نہیں ہے. حقیقت بات ہے. اور اگر آپ اس میں غور و خوض کریں نا تو آپ کا دماغ پتہ نہیں کدھر چلا جائے. آپ نے نہیں یاد رہتے بھائی بڑے اوپر لیول کی شے ہے. اتنی اس کے اندر اللہ نے روحانیت رکھی ہے. یہی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے پڑھ کے خوشائی ہوئی.
تو اس شاعر کو نا امام القیس کو فرید کے رتبہ کو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ شاعر موجود تھے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یار تو شعر پہ سناؤ. ورنہ کیا حضور جس دن قرآن نازل ہوا نا جس دن کے بعد اس دن کے بعد ہم نے شاعری چھوڑ دی. لہذا قرآن کے مد مقابل آج تک کوئی بندہ کلام نہیں لا سکتا. کھلا چیلنج. یعنی کافر اور مشرک بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا جب اللہ پاک میں محبوب آپ ان سے کہہ دیں یہ بیٹا یہ ہو جاتا ہے چاہتے ہیں نا ایک قصہ ہے کہانی ہے ترغیب ہے تو اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ یہ اس طرح کا ایک لفظ بھی بنا کے لے. پھر فرمایا ایک آیت لے آؤ. پھر فرمایا ایک سورت لے آؤ. جو میں مرضی کرو ایک لفظ اس جیسا بنا کے لے آؤ. لگ جاتا ہے قرآن میں خدا چیلنج کیا قیامت تک کے لیے ہر کسی چاہے وہ کوئی بھی لائے اس جیسا کلام اگر کسی کی ضرورت ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رہی اس کی ذمہ داری اس کی محافظت تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہاں جی یہ ضرورت ہے تو بنا کے بخائے. اللہ کا شکر ہے 1450 سال گزر گئے اور ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے قیامت تک کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تو قرآن کو بدلے. پر بات یہ ہو رہی تھی کہ مکہ مکرمہ کے بارے سے فرمایا کہ کہتے ہیں نا ساری طاقت ہے تو فرمایا کہ ان سے کئی ایسی بستیاں تھیں جو تمہارے شہر سے بڑے اوپر لیول کی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساڑھے کو سپر پاور ہے اور فلان ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک فرمایا فلا ناصر لہم تو کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا. ویرانگیاں آئیں ایسی ویرانگی آئی کہ پھر وہ دوبارہ آبادی نہیں ہوئی. پہلے ایک دفعہ مجھے ایک نمازی بتا رہے تھے کہ یہ جو قومیں عاد اور سمود اور ان کی جو بستیاں ہیں نا مکہ مکرمہ کے قریب جو لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اور نمازی مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں کی وہ جو جگہ ہے نا ساتھ اس ہوتے ہیں کہ منٹ نہیں کھلو سکتے ایسی نحوست ہے. بات ہے جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نبی علیہ السلام ایک صحابہ کے ساتھ تھے وہ جو جگہ تھی وہ طوفان نوح کی وہاں سے کتاب نبی علیہ السلام نے فرمایا فوراً یہاں سے چلے جائیں. فوراً وہاں سے صحابہ کرام کو روانہ کر دیا. تو جہاں اللہ کا عذاب آیا صدیاں گزرنے کے بعد بھی پھر وہاں پہ آبادی نہیں ایسی ویرانگی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ساری سوسائٹی ہے اور اسی رہنا ہے اور یہ ہمارے مکانات اور اونچے اونچے محلات اور یہ ساری چیزیں یہ سدا ساڑھے کو رہنی ہیں. بنا نہیں سدا بادشاہی سونے رکھتی بس باقی ہر چیز پڑا قائم و دائم وہی رہے گا. نام اور سکہ اسی کا رہے گا جس نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی. بس جس نے بے وفائی کی یا جھٹلایا اللہ اس کے رسول کو ختم. صدیوں کی بنی ہوئی سلطنتیں صرف اس لیے کہ وہ وہاں پر سے نا انہوں نے کہا کہ انسان کون زیر کر سکتا ہے ہمیں کون ختم کر سکتا ہے. ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس فوج نہیں ہے ہمارے پاس لشکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اب رہا آیا ہاتھیوں کا لشکر لے سورہ فیل کے اندر اس میں بارے یہ ہے. لہذا رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کوئی لشکر کوئی اسلحہ کوئی ٹیکنالوجی کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو 2 منٹ لگنے ہیں ساڑھے واسطے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہی عرض کیا سلسلہ آیا تھا کتنی دیر لگی وہاں نکلی پار بھی نہیں نکلی. کاش کی اس طرح ہم نماز کے لیے بھی نکلے ہیں اذان ہے ادھر وقت نہ یہ ادھر وہاں باہر لوگ سوچے پر نہیں کیوں. کاش کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو بھائی یہ سلسلے واسطے ہی نکلا ہے ڈال کے تو اللہ کا خوف ہم نہیں کیا. بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاور اس کے اختیارات اس کی منشا اور مرضی کو ہم سامنے کیوں نہیں رکھتے. بیسیکلی اس چیز کو تو فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عمله تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل کسی نے دکھائے. فتبعوا اهواءهم اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے. یعنی اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں.
ایک وہ شخص جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں چلا اور ایک وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جنت کے احوال کے بارے سے بتایا، مثل الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا اس کی کس انداز سے اللہ پاک نے جو ہے وہ جنت کا وہ اسکیچ قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں جو کبھی نہ بگڑیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی نہ بدلے، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں جس کے پینے میں لذت ہے، وانہار من عسل مصفی، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا۔ یہ جنت کا احوال جنت کے بیان کیے، اور یہ کس کے لیے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تیاری۔ آگے سورۃ الفتح اللہ پاک نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ پھر آگے چل کر وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگنوں کے تمہارے پچھلوں۔ اچھا ایک نا اکثر لوگوں نے ترجمہ سامنے رکھ کے نا وہ گرامر اور ڈکشنری اور اس طرح کا انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تمہارے اگلے تمہارے پچھلے گناہوں کو بخشے۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے ترجمہ کیا جو کہ سراسر غلط ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ترجمے پڑھے ہوئے، تو اس لیے اگر ڈھونڈن بندہ یہ ترجمہ پڑھے گا تو انہیں یہی سوچنا ہے کہ نبی بھی معاذ اللہ گناہ کرتا ہے تو معصوم ہے، یعنی یہ اصول اور قانون ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور ترجمے کو اس طرح بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی، لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے جس وقت اصل سے لوگوں نے یہ اپنا وہ اس کو نا بڑا آسان کر کے اور رواج بنا لیا، ٹھیک ہے مرن کے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر بندہ کے رواج واقعی ہوتی ہے، یہ نہیں پتا غلط بھی ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ ہر کسی کو کرنا اور یہ سارا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں ترجمے کا جو انداز ہے وہ کیا، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہوں کو بخشے، تمہارے گناہوں کو تمہارے پچھلے، یعنی یاستا تواڈے تو پہلے جڑے نے انہاں دے تے جڑے تواڈے تو بعد نے انہاں دے گناہاں کو بخشے، تواڈے سبب بنا، یعنی آپ کے تصدق سے۔ دیکھیں ترجمے کے اندر کتنی چینجنگ آ گئی، اور پہلے جو ترجمہ لوگوں نے کیا اس میں یہ کہ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے، تمہارے اگلے اور پچھلوں، تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ۔ اس طرح کر کے لوگوں نے ترجموں کے اندر اس انداز، اس لیے ترجمہ بھی بے کے پڑھنا چاہیے۔ ابتدا سے پڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت، اصل میں یہ رواج ہے لوگوں کا، جس کے دل آیا ذہن کے اندر دل میں وہ پیچھے گروہ میں نماز شروع کر دی، اس کو اپنا ایمان بنا لیا۔ ٹھیک ہے، جس کا دل میں آیا ترجمہ اٹھا کے پڑھ، ایمان کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ بس پڑھ کے پھر بعد میں وہ 10 سال بعد کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی قرآن تو کہتا ہے کہ نبی ہیں وہ امی ہیں، امی تو ہوتا ہے ان پڑھ، تو نبی تو معاذ ان پڑھ تھی، انہیں رہ کیا نا امی کا معنی ہے ان پڑھ، تو لہٰذا نبی تو معاذ ان پڑھ تھی، اے وہ ترجمے پھر انہاں کیتے پھر انہاں نے کو پڑھیا انہاں نے جی کیتا۔ اور یہ حقیقت میں ایسا میرے ساتھ ادھر ہوا ہے، اور اکالی فرق نہیں جاتا ہے، وہ منوال کو شروع ہو گیا یہ اس طرح میں کہا یار کا دماغ نہیں ٹھیک ہے، تم نے کام نہ کر یہ چھوڑ دے یہ تمہارا کام نہیں۔ کہتا جی پھر دیکھیں اس کا مطلب، میں کیا ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی نے پڑھا نہیں لیکن بشر سے نہیں پڑھا۔ ہاں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی بشر، کسی آدمی، کسی بندے سے نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے خود فرمایا ہم نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا، کہ ان پڑھا پڑھیا لکھا پڑھاتا ہے، ان پڑھ بندہ پڑھاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے نا ترجموں کے اندر یہ معاملہ آگے جا کر اس سورت کی جو افادیت ہے، افادیت او لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے۔ صلح حدیبیہ
بیعت کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نا اپنے صحابہ کو لے کے آئے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے ارادے سے، تو ان کا یہ ذہن تھا کہ ہم جو ہے نا وہ حج کریں گے۔ جس وقت حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے نا تو کفار مشرکین کی طرف سے ان کو یہ پیغام ملا کہ نہیں، ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ میرا خیال حج کا یا عمرے کا ارادہ تھا، ہمارا دونوں میں سے، تو کفار مشرکین نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، زیارت بھی نہیں کرنے دیں گے مکہ مکرمہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بھیجا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، نہ اسلحہ لے کر آئے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ، تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ حج عمرہ جو بھی ہے وہ کرنے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں نا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا کے آئیے گا کہ عنقریب اللہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور پھر ہم جو ہے وہ وہاں پر آئیں گے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس وقت وہاں پہ پہنچے نا، کفار مشرکین نے کہا نہیں کہ ہم ان کو تو خیر حج عمرہ کرنے نہیں دیں گے، باقی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں حضور ادھر ہوں، صحابہ ادھر ہوں اور میں حج عمرے کرتا ہوں، نہ میں نے حج عمرہ کرنا ہے کہ میں حضور کی اطاعت کرنا ہے، اور نہیں کرنا۔ خیر وہ جہاں پہ وہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے، اس طرح کا حضور اسلام نے بیعت کی، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، ٹھیک ہے جی، اور اللہ پتہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ پیار۔ تو کہتے یہ ہے محبت، محبت کا لیول بیان کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ۔ ویسے یاد رکھیں اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں۔ اب یہاں ید اللہ کی فوق ایدیہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ بہتر تھا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پڑھا اس کے بعد پھر 1400 صحابہ تقریباً جو وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کی اسی درخت کے، اس پیڑ کے نیچے، اس کا نام سمرا تھا، اس درخت کا نام۔ صحابہ کرام کہنے لگے، بعد میں کہتے ہیں ہم حج عمرہ کے لیے آتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ہم نے وہ درخت نہیں دیکھا، اللہ نے پتہ نہیں کس انداز سے اس درخت کو پھر وہاں سے غائب کر دیا۔ یہ تفاسیر کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ وہ درخت کو اس کے بعد صحابہ نے دیکھا۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ قیامت تک کے لیے، جب سے کائنات بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ نے جس دین کو پسند کیا وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک کے لیے جس دین کو وہ غالب کرے گا وہ دین کی دین اسلام۔ اور وہ وقت آئے گا کہ جس وقت ہم دیکھیں گے کہ اسلام غالب ہو، ابھی تک غالب کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہم اربوں کروڑوں میں اربوں میں ہماری تعداد ہے لیکن ہماری کیا وہ کتنی رسپیکٹ ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی، ورلڈ لائف کے اندر ہم کیا ہمارا کردار ہے آپ جانتے ہیں، ابھی وہ ہمارا معاملہ نہیں۔ ہاں خلافت راستہ میں ایسا تھا، ٹھیک ہے جی، خلافت راستہ کے اندر پاور تھی اسلام کی، پھر اسلام نے بنوایا اپنے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی، پھر دو آپشنز رکھی، چاہے مان لو یا پھر تیار ہو جاؤ، بس سورہ توبہ کے اندر فائنلی بیان کر دیا تھا 4 مہینے ٹائم دے، اس کے بعد خوب تم نے یہی دیکھ لینا کہ ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے، اور 4 ماہ تمہارے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد 2 آپشنز ہوگی، یا اسلام کو قبول کرنا ہوگا یا پھر قتل، بس۔ جب اسلام غالب آیا پھر ہم مانتے ہیں کہ اسلام امن سے رہتا ہے، لیکن امن کے وہی 15 سال، اور اس دن امن ختم ہو گیا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام آپ نے اسلام قبول کیا، اس دن کے بعد اعلان آپ نے، اور نمازیں، عبادات کے تبلیغ کے معاملات سارے اس کے بعد اعلان، اس سے پہلے چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی، نمازیں عبادت چھپ کے ہوتی تھی، ٹھیک ہے نہیں، اور جس دن حضرت عمر فاروق ایمان لائے اس دن کے بعد عبادت بھی اعلان ہوئی اور ہجرت بھی حضرت عمر فاروق نے اعلان کی۔ کعبے میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہا کہ ہاں بھائی عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ سامنے آ جائے۔ اسلام تو اسلام کی پاور ہے،
کیا وہ نہیں مطلب ٹھیک ہے جی اس طرح کر رہے جی چلو جی اس طرح نا، یہ نہیں اسلام. اسلام ایسا دین ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی نظام قائم ہو تو وہ اسلام ہو. تو اسی وجہ سے فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ. آگے چل کر اللہ پاک محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ والے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد ذکر، پوری کائنات کی مسلمانوں کی نیکیاں ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ایک طرف. یعنی افضلیت وہ کسی زیادتی کی نہیں ہے جو افضلیت سیدنا صدیق اکبر. ٹھیک ہے، تو والذین معه سے مراد سیدنا صدیق اکبر، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت حذیفہ. یعنی کافروں پہ سخت ترین شدید ہے، یعنی معافی نہیں ملی. کافر مشرک منافق کسی کو معافی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ روح مرتبہ تھا رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوئی. اس سے مراد حضرت عثمان ہے. اور آخر میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے. یہ وصف ہے مولا علی، شیر خدا کا اللہ تعالی رسول. مولا علی کے بارے سے روایات میں اندر آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بھی ان کو تلاش کرنے کے لیے گھر میں جاتا، اگر وہ گھر میں نہیں نہ ہوتے تھے تو پکی گاچھی کے مسجد میں چلتے تھے. اے جی محمد مسجد کے ساتھ اتنا پیار. اور مولا علی کی ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت بڑی خوبصورت ہے. آپ مسجد ایک نمبر میں کوارٹر میں نماز پڑھتے تھے، ایک مسجد کے ایک سائڈ پہ ہو کے عبادت کیا کرتے. بڑی خوبصورت عادت ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوا کریں نا تو ایک سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھیں. شرط یہ کہ اس وقت انفرادی عبادت کرنی. ہاں اس وقت اجتماعی ہوگی، جماعت ہوگی، غیر عبادت ہے تو سبوں کے اتنی معاملہ ہوگا، لیکن انفرادی عبادت کرنی ہو تو یہ مولا علی کا وصف تھا. آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو ایک سائڈ پہ ہو کے نا کارنر پہ نماز اور عبادات اور تسبیح اور حمد و ثنا جو بھی ہوتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے